السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ تقریباً اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم سب کو رہتا ہی ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کا ٹاپک ہے پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن کیا ہے۔ ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہونا اور اس کی وجہ سے چند علامات کا ظاہر ہونا، جس کا میں ویڈیو میں آگے ذکر کرنے والا ہوں، اس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی نیچرلی ہمارے جسم میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم 60 سے 70% پانی سے بنا ہوا ہے، یعنی اس میں پانی موجود ہے۔ تو جب ہم زیادہ یورین پاس کرتے ہیں، پیشاب ہمیں زیادہ آتا ہے، تو بھی ہمیں کیا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے۔ سانس لیتے وقت بریدنگ میں بھی جسم میں پانی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیفیکیشن، پخانہ کرتے وقت بھی جسم میں پانی کم ہوتا ہے، یا ہم کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پانی کم ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل ہے، لیکن کچھ 5 سے 6 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ہمیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ ایک پرابلم کاز کرتی ہے، بیماری کی وجہ بنتی ہے، اور کچھ علامات ایسی آتی ہیں جو پریشان کن ہے۔ ان میں نمبر 1 ڈائریا، پیچس، یعنی پیچس لگنا، ڈائریا ہونا، بچوں میں ہو، بڑوں میں، بزرگوں میں، یہ پانی کی شدید کمی کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 2 وومٹنگ، الٹیاں، جب الٹی ہوتی ہے تو آپ کے معدے کے سارے کنٹینٹس باہر آ جاتے ہیں، اور اس سے بھی پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ساتھ الیکٹرولائٹس کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پانی کی سے منحصر ہے، تو اس سے پانی کی کمی کافی زیادہ ہو جاتی ہے، وومٹنگ۔ نمبر 3 بہت امپورٹنٹ، وہ ہے ایکسیسو یورینیشن۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ذیابیطیز ہے، ڈائبٹیز ہے، یا آپ کو کوئی ڈائبٹیز انسیپیڈس ہے، تو ان کنڈیشنز کے اندر بھی آپ کو ایکسیسو یورینیشن آتی ہے، بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، اور بہت زیادہ پیشاب کا آنا آپ کے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ریزن کہ ایکسیسو سویٹنگ، بہت زیادہ پسینہ آنا، یہ بھی آپ کے جسم سے پانی کو نچوڑ لیتا ہے، نوچ لیتا ہے، یعنی پانی کی کمی کی وجہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فیور، بخار کا ہو جانا، بخار میں بھی چونکہ آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے، ہیٹ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک ڈی ہائیڈریشن کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ آپ ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بیسک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ تھرسٹ، یعنی آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ کو پانی کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ نمبر 2 ڈرائی ماؤتھ، آپ کا ماؤتھ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور سٹکی ہو جاتا ہے، یعنی خشکی ہو جاتی ہے، ایون آپ کے لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لپس کی اپر لپس بھی بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیس جو ہے آپ کا وہ بہت زیادہ ڈرائی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ ڈرائی ماؤتھ اور سٹکی یعنی ماؤتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ بیڈ بریتھ، آپ کے منہ سے گندی سمیل آتی ہے، یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتی ہے، علامت ہو سکتی ہے، بہت ساری بیماریوں میں اور بھی آتی ہے، لیکن یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 امپورٹنٹ کہ آپ کے جسم کے، یعنی آپ کی جو سکین ہے وہ اپنا ٹرگر لوز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں سکن پنچ ٹیسٹ، یعنی آپ ایسے پنچ کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، آپ ایسے کر کے دیکھتے ہیں نیچے جلدی واپس نہیں آتا، تو اس کو سکن ٹرگر لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، سکیلی ہو جاتی ہے، اور یعنی آپ دوسرے الفاظ میں تصویر میں آپ دیکھ لیں، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، سکیلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر اور اس کی علامات کی بات کریں جو کہ خطرے کی وجہ بنتی ہیں، جس کو پرابلمیٹک ہیں، اس میں ڈیزینس یعنی غنودگی کا ہونا، فینٹنگ، پھر آپ کو بے ہوشی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، پینٹنگ یعنی آپ کی زبان باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی علامت کہ ٹیکی کارڈیا، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، اور حتیٰ کہ آپ بے ہوشی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کانشیس لیولز کو مینٹین نہیں کر پاتے، آپ کو اچھا پراپر سوچ نہیں سکتے، کنفیوژن ہوتی ہے آپ کو، اور ایک اور امپورٹنٹ کہ آپ کی انرجی لیول بہت لو ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو تھوڑا سا بھی چلنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ چند ایسی علامات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ علامات آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، ڈائریا کی وجہ سے آپ کا گلا خشک ہے، آپ کی سکن لوز ہو رہی ہے، ٹرگر لوز کر رہی ہے، غنودگی ہو رہی ہے، لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے آسان، آپ کو پانی پینا ہے۔ یہ ناظرین، آپ کو پانی پینا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ ڈائریا کی وجہ سے، وومٹنگ کی وجہ سے ہے، پھر تو آپ کو چیک اپ چاہیے، کیونکہ آپ نے ڈائریا اور وومٹنگ کو پہلے روکنا ہے، اور ساتھ پھر پانی پینا۔ اس کیس کے اندر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کے پرابلم میں آپ کو باڈی کو دینا پڑتا ہے او آر ایس۔ او آر ایس جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے، وہ آپ کی نمکیات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ جب ڈائریا یا وومٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے الیکٹرولائٹس کم ہوتے ہیں، جس میں کلورائڈ، پوٹیشیم امپورٹنٹ الیکٹرولائٹس ہیں، سوڈیم لیولز جو کم ہوتے ہیں،
جن کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو سستی کالی بھی ہوتی ہے اور آپ کے حتیٰ الامکان یہاں تک کہ آپ بہت پیسیو ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اگر آپ کو اس وجہ سے ہے تو پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی او آر ایس چاہیے, یا آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا ہے اگر آپ بے ہوش یا ڈیزینس کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ آپ کو کوئی وہ ایسی, میں یہاں پہ کیونکہ ہم یوٹیوب میں یہ سجیشن نہیں دے سکتے, او آر ایس تو چونکہ بہت کامن ہے, کیونکہ آپ کو ایسی ڈرپس یا ایسی میڈیسنز دے جس سے آپ کی پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو اور آپ کی ڈائریا یا وومٹنگ رک جائے. لیکن ایک عام بندہ جس کی سکن خشک رہتی ہے, گلا خشک رہتا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ان علامات کے بعد پانی کمی ہے تو اس کو پانی پینا ہے ڈھیر سارا. سمپل, آپ اپنی زندگی میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا شروع کر دیں. یہ جو 16 گلاس کا کنسیپٹ ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. 8 سے 10 گلاس بہترین ہے, اور سب سے عقل مند اور دانشور لوگ کہتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور ان میں سے اگر 8 گھنٹے بھی سوئیں پیچھے بچتے ہیں 16, اور 16 گھنٹے میں اگر آپ ہر 2 گھنٹے بعد بھی 1 گلاس پانی پی لیں تو 8 گلاس ہو گئے. تو کوئی مشکل نہ ہوا, 2 گھنٹے میں صرف 1 گلاس پانی پینا ہے. کہتے ہیں جی پیشاب بہت آتا ہے سردیوں میں, تو کوئی بات نہیں بھائی, اس سے آپ کا پانی پینے کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہیں. اس کے اوپر میں ویسے بھی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کو یہ علامت ہے تو پلیز اس کا علاج کریں, پانی زیادہ پئیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں, بہت سارے لوگوں کو ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں, کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہی رہتا ہوں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.